پہنچتے ہیں خالد عزیز کے پاس جن سے کافی زیادہ سوالات جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے میں کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم خالد عزیز صاحب۔ وعلیکم السلام جناب بدر صاحب، بہت شکریہ، دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے وقت دیا۔ آج کل آپ پھر بزی ہو گئے ہیں، مارکیٹ جو ہے ریل اسٹیٹ کی بڑی ہاٹ جا رہی ہے۔ خالد عزیز صاحب یہ بتائیے گا، یہ دنگل کشتیاں جو ہیں ابھی بھی آفر جو ہیں بہت زیادہ، ایک ایک گھر پہ کئی آفرز ہیں، اور جو بائرز ہیں ان کو گھر ملنا مشکل ہو گیا ہے، لو رائز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس مارکیٹ بدر صاحب کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس مارکیٹ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بدر صاحب ایک بڑا مشہور ڈائلاگ میں اس وقت بولوں گا، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں اکنامکس کا طالب علم رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کہتے ہیں، اور یہ جو پرائسز فکس ہوتی ہیں یہ آٹومیٹک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو جہاں پہ آ کے ملتی ہیں وہاں سے فکس ہوتی ہیں۔ ابھی ہوا یہ ہے ریسنٹلی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک آیا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ مارکیٹ بیٹھ جائے گی، لیکن گورنمنٹ نے اچھے اسٹیپس لیے، جیسے انٹرسٹ ریٹ لو کر دیا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جو ملک کی اکانومی ہے وہ پازیٹیو رہتی ہے۔ تو اٹ واز اے گڈ اسٹیپ کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت میرے خیال سے ہسٹوریکلی لو ہے، اس وجہ سے لوگ اس طرف زیادہ آ رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس پرائس کے جو بڑھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انوینٹری جو ہے وہ کم ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ آف کورس ایکسپیکٹڈ کہ وہ زیادہ رہیں گی۔ لیکن یہ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹورانٹو ریئل اسٹیٹ بورڈ کی سٹیٹس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو دیکھیے، جیسے فیبروری 2020 میں جو جی ٹی اے میں ایوریج پرائسز تھی وہ تھی، گھر کی جو پرائس تھی وہ 7193 تھی، اور ہم اس کو منتھ ٹو منتھ کمپیئر کریں تو یہ اب 2020 میں اس کو جو ایوریج پرائس ہے وہ ہو گئی ہے 10,970۔ تو یہ ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 52.5% جو ہے انکریز ہوا ہے۔ تو اٹس اے بگ چینج، بہت بڑا چینج ہے، اور یہ سیلز کا انکریز بتا رہا ہوں، یعنی نمبر آف سیلز، جتنے نمبر آف سیلز۔ اور اگر آپ پرائس کو کمپیئر کریں تو فیبروری 2020 میں جو پرائس ایوریج گھر کی پرائس تھی جی ٹی اے میں وہ 910,142 تھی، اور اب فیبروری 2020 میں یہ پرائس جو ہے ایوریج ہو گئی ہے 1,45,488۔ تو یہ پرائس کا جو انکریز ہوا ہے یہ تقریباً آپ دیکھ لیں 14.9% کی پرائس انکریز ہوئی ہے۔ اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ کونڈو کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ہم لوگ پری کنسٹرکشن میں کافی کرتے ہیں کونڈو میں اور ریسیل میں بھی، تو ہمیشہ آپ نے ایک وہ سنا ہوگا کہ بائی لو سیل ہائی، تو جس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو ہے جو ہمارے ڈیٹیچ گھر ہیں، سیمی ڈیٹیچ گھر ہیں یا ٹاؤن ہومز ہیں، اس کی پرائسز کافی زیادہ ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کونڈو جو ہیں، حالانکہ کونڈو کو اگر ہم کمپیئر کریں تو کونڈو کی پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 3.7% کم ہوئی ہیں لاسٹ ایئر کی نسبت، اس سال جو ہے 3.7% کم ہوئی۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس وقت کونڈو کی پرائسز کم ہیں۔ سو دس از دا رائٹ ٹائم۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ ٹائم از آلویز رائٹ، از دا پرسن ہو از بائنگ he is right or not because کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پرسنل سچویشن کیا ہے، اس کی انکم کتنی ہے، اسٹیبلٹی کتنی ہے انکم کی، اور اس کے گولز کیا ہیں، خود رہنا چاہتا ہے یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر شخص کی جو ہے اپنی سچویشن ہوتی ہے، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، یہ ویکسین لوگوں کو لگ رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے 2-3 مہینے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے، انوینٹری زیادہ آ سکتی ہے، تو تب جو پرائسز ہیں یہ کہیں ڈاؤن جائیں گی؟ کیا ہوگا جب انوینٹری مارکیٹ میں ہوگی؟ دیکھیے انوینٹری ابھی ایسا ہوا ہے کیونکہ انوینٹری ایک دم سے تو بہت زیادہ نہیں آ سکتی، کیونکہ پہلے ہی ہمارے ہاں جو انوینٹری ہے جو سال میں آتی ہے، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ انفارچونیٹلی سپلائی بہت کم ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اب جیسے گورنمنٹ ویکسینیشن کی وجہ سے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے،
اور ابھی گورنمنٹ نے جو پالیسی جو امیگریشن رکی ہوئی تھی تقریباً 400,000 ایئرلی لوگ آنے تھے وہ نہیں آ سکے. تو اب دیکھیں 21, 22, 23 تو اس میں 400,000 لوگ اگر ہم لگائیں تو 2023 تک تقریباً 1.2 ملین لوگ اور آ جائیں گے. لیکن آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے کہ 1.2 ملین اور جو ہماری سپلائی ہے وہ آف کورس اس سے کوئی میچ ہی نہیں کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی پرائسز جو ہیں وہ کم ہونے کے چانسز جو ہیں وہ مجھے نظر نہیں آتے. اور میرے خیال سے آپ کو بھی اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں جس زمانے میں ہم خرید رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے فلاں سن میں ایک کے بجائے 2 مکان خرید لیے ہوتے, ایک کونڈو کے بجائے 2 بک کرا دیے ہوتے. اور یہ ڈائلاگ ہمارا سال سے چلا آ رہا ہے. تو موقع ملنا چاہیے ہر شخص کی سچویشن اپنی دیکھ کر, اپنے جو بھی ایڈوائزرز ہیں فائنینشیل ایڈوائزر سے مشورہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اپورچونٹی مل رہی ہو اس کو اویل کرنا چاہیے. اور پراپرٹی ایسی چیز ہے کہ اس کی اپریسیشن ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھار کوئی مسئلے آ جاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں آج کل رینٹل مارکیٹ تھوڑی کم ہوئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ کونڈو کی پرائس گر گئی ہے تو ہمیں نقصان ہو گیا. لیکن بدر صاحب ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی نے اگر $500,000 کا کونڈو خریدا تھا آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے, اور اس کی پرائس جو ہے وہ پچھلے سال اگر پہنچ گئی تھی $850,000 اور اگر گر کے 700,000 ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور ہے کہ پرائس کم ہوئی ہے لیکن اس کو لاس نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیا ہوگا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں فیوچر میں کیا مجھے نظر آ رہا ہے. چونکہ ڈیٹیچ کی پرائسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں, کونڈو کی پرائسز ہیں وہ تھوڑی کم ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ اب ڈیٹیچ کو افورڈ نہیں کر سکیں گے, کونڈو کی طرف بکنگ کرانا شروع کریں گے, اور پھر ایک دم سے کونڈو میں اتنا زیادہ پریشر پڑ جائے گا کہ کونڈو کی پرائسز مزید انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی. سو دس از دا رائٹ ٹائم. یہ بتائیے گا کہ یہ پھر موقع ہے کہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کانڈو مارکیٹ میں, تو ابھی پرائسز کم ہیں, تو یہ موقع ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں بہت زبردست موقع ہے. اور میں ایک پتے کی بات یہ بتاؤں کہ ری سیل میں جو کونڈو ہیں وہ تو ان ایکسپیکٹڈلی بہت لو پرائس پہ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو کو لے لیں, جیسے وہاں پر جو پری کنسٹرکشن میں 1100 سے لے کر $1,400 پر اسکوائر فیٹ بلکہ $1,700 پر اسکوائر فیٹ تک ہے پری کنسٹرکشن میں, آپ کو ری سیل جو ہے وہ تقریباً $1,000 پر اسکوائر فیٹ مل سکتا ہے اس وقت. تو اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ری سیل میں خرید لیں, یا اسائنمنٹ پہ کافی اپارچونیٹیز ہیں, اسائنمنٹ پہ خرید کے رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جو بھی طریقہ ہو, لیکن یہ کہ پراپرٹی لے ضرور لینی چاہیے. ابھی فیوچر میں کیا ہوگا ہم یہی پھر ہاتھ ملیں گے کہ یار ہم 2020 میں ہم لوگ ایسے ہی ڈر رہے تھے تو ہم اس وقت ہم نے لے کیوں نہیں لیا. تو بالکل لینا چاہیے. ابھی نئے پروجیکٹ بھی ہمارے بہت زبردست قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں موجود ہیں. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے کچھ سال پہلے یہ رواج نہیں تھا, یہ ایک ٹرینڈ نہیں تھا چھوٹے شہروں میں جانے کا. ابھی چھوٹے شہروں میں بھی پرائسیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, ان افورڈیبل ہوتی جا رہی ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ چھوٹے شہروں میں جو لوگ جا رہے ہیں کل کو کہیں ان کو کوئی جھٹکا لگنے کا خدشہ تو نہیں؟ دیکھیں, جو لوگوں نے جانا شروع کیا تھا وہ اس وجہ سے شروع کیا تھا کیونکہ شہر کے اندر پرائسز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی تھی. تو اس وقت وہاں سستے میں بک ہو جاتا تھا تو لوگ چلے جاتے تھے, بک کرا لیتے تھے. لیکن اب جیسا آپ نے کہا کہ پرائس وہاں پہ بھی کافی بڑھ گئی ہیں, تو خیال رکھنا چاہیے. اٹس لٹل بٹ رسکی. حالانکہ لوگوں نے وہاں پیسے بنائے ہیں, جس نے 5 لاکھ کا گھر بک کرا لیا تھا اس نے اب 7 لاکھ کا بیچ رہے ہیں یا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ پرائسز ہوتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ باہر 2-3 مشکلات آ سکتی ہیں. ایک مشکل تو یہ آ سکتی ہے کہ ٹیننٹ ملنے کی پرابلم سکتی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر آپ کو ٹیننٹ مل بھی جائے تو مے بی وہ AAA ٹیننٹ نہ ملے اور پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے. تو باہر یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اور ری سیل بھی وہاں پر اتنی فاسٹ نہیں ہے جتنی ری سیل شہر کے اندر ہو سکتی ہے.
تو لوگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پرائسز کم ہے. لیکن اب چونکہ پرائسز وہاں پہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر فرق صرف 100,000 یا 200,000 کا ہے تو آئی ول ریکمینڈ دے شوڈ ناٹ. لیکن اگر کوئی سستا مل جاتی ہے اپارچونیٹی تو ضرور کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا ایسٹ اور ویسٹ میں سائڈ آپ کے سامنے رکھوں اور ہاؤسنگ کے حساب سے لو رائز ہی ہیں زیادہ اگر چھوٹے شہروں میں ایسٹ اور ویسٹ سائڈ پہ جائیں تو کمپیرزن اگر میں کہوں تو کیا کمپیرزن آپ کا ہوگا؟ ایسٹ سائڈ پہ لوگ جانا چاہے یا ویسٹ سائڈ انویسٹمنٹ کریں یا اگر موو ہونا چاہیں؟ دیکھیے بدر صاحب لوگ ویسٹ سائڈ پہ اس لیے انٹرسٹڈ ہوتے تھے اور ہیں بھی کیونکہ وہاں پر جاب اپارچونیٹیز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو چینج آئی ہے مارکیٹ میں وہ یہ آئی ہے کہ ایسٹ میں کافی جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پکرنگ میں درہم لائیو جو ہے وہ نیاگرا کے بعد نیکسٹ انٹرٹینمنٹ اسپاٹ جو بنائی جا رہی ہے, گورنمنٹ بنا رہی ہے, وہ پکرنگ میں بن رہی ہے درہم لائیو کے نام سے, جس میں نیا کیسینو بن رہا ہے, 5 اسٹار ہوٹل بن رہے ہیں, فلم اسٹوڈیوز بن رہے ہیں, ریٹیل ہو رہے ہیں اور اپنا بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی اپارچونیٹی ہے. تو اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 1,000-1,500 کی لوگ تو وہاں پر ایبزارب کیے جائیں گے. دوسری آپ ایجیکس میں دیکھیں تو امیزون نے اپنا ویئر ہاؤس یہاں پہ بنایا ہے. تقریباً ان کو 1,000 ورکرز کی ضرورت ہے اور جو لوگ جاب اگر دیکھ رہے ہوں تو وہ ضرور اس میں اپلائی کریں. لاٹ آف اپارچونیٹیز اویلیبل ان دا ایسٹ. یہ ذرا حیران کن بات ہے. تیسرے آپ دیکھیں اوٹاوا میں چلے جائیں, جو جی ایم موٹرز ان کا کام شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی اپارچونیٹیز وہاں پہ بھی ہیں. تو اس وجہ سے, اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو 407 ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, کافی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اور مزید ایسٹ میں ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. تو جو بیچ میں جو کمیونیکیشن کا پرابلم تھا ٹرانسپورٹیشن کا, وہ بھی کافی حد تک حل ہو چکا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گو ٹرین چلتی ہے مثال سے اوشوا سے, وڈبی سے, ایجیکس سے, پکرنگ سے, تقریباً 30 منٹس لگتے ہیں. میں ایجیکس کی بات بتاؤں, جیسے 30 منٹس میں آپ یونین اسٹیشن ڈاؤن ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں. ڈاؤن ٹاؤن میں آ جاتے. تو اگر کوئی آدمی ڈاؤن ٹاؤن میں ویسٹ وہاں پہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اپارٹمنٹ لے رہا, مثال کے طور پہ گھر لے رہا, مثال اپارٹمنٹ وہاں تو زیادہ تر ہوتے ہیں, تو کوئی فیملی رہنا چاہے تو اس کو کم سے کم 1 ملین سے اوپر کا ہو تبھی وہ افورڈ کر وہاں رہ سکے گا. جبکہ آپ یہاں پر وہی چیز جو ہے وہ 600-700,000 میں لے سکتے ہیں, تو آپ کو 200-250,000 کی بچت ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور ڈیو ٹو انوینٹری چونکہ سپلائی ہر طرف کم ہے, جیسے کبھی ویسٹ میں جیسے ہم لوگ اوکویل میں کر رہے ہیں, پتہ لگا ختم ہو گیا, ملٹن میں کیا ختم ہو گیا, تو ہم دیکھتے ہیں چلو یار اب پھر ہم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کافی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کہ آپ آ جائیں بھائی, آپ وڈبی میں کر لیں, آپ اوشوا میں کر لیں. لیکن لوگ اتنے پہلے وہ نہیں ہوتے تھے, لیکن اب لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور لوگوں نے یہاں پر کافی انویسٹمنٹ ایسٹ میں بھی کرنی شروع کر دی ہے. تو آپ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اب تو سب برابر ہو گیا. اچھا صحیح. اچھا یہ بتائیے گا لاسٹ کوشچن آج کی نشست کا کہ لو رائز یا ہائی رائز, آپ کا جو تجربہ ہے وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے, اور ڈاؤن ٹاؤن یا سراؤنڈنگز؟ دیکھیے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تھا آج سے کتنے سال پہلے 2009 میں اور 10 میں ہم لوگ, تو میں تو صرف فوکس ہی وہیں پر ڈاؤن ٹاؤن ہی میں کرتا تھا, اور وہ بات بھی صحیح تھی کیونکہ اس وقت کونڈو وہاں پہ کافی اکنامیکل تھے. تو اس وقت جن لوگوں نے بک کرائے ہیں وہ ان کے تو مزے آ گئے ہیں. لیکن جب ڈاؤن ٹاؤن کی پرائس اتنی ہائی چلی گئی ہیں تو پھر ہمیں وہاں سے باہر نکلنا پڑا ہے. تو نیا ڈاؤن ٹاؤن بن رہا ہے وان میں, جیسے مثال کے طور پہ وہاں پہ ٹی ٹی سی سب وے کا ایکسٹینشن ہو گیا ہے, میٹروپولیٹن سب وے وہاں پہ بنا ہے. تو وہاں سے اگر آدمی کوئی بیٹھتا ہے ٹی ٹی سی سب وے میں تو وہ 5 منٹ میں یارک یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے, اور تقریباً 25-30 منٹ میں وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو پہنچ جاتا ہے. اور جو پرائسز ہیں وہ تقریباً 30-35% کم ہے ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو سے. اور وہ فیوچر میں سمجھ لیں کیونکہ وان کی جو سچویشن ہے اٹ از سینٹر پلیس,
اصل میں وہ بالکل مڈل میں آ رہا ہے. آپ GTO کو دیکھیں تو وہ بالکل مڈل میں آ رہا ہے. تو فیوچر کا یہ ڈاؤن ٹاؤن بہت زبردست ایریا بن رہا ہے, ہائی وے 7 اور 400 کے انٹرسیکشن کے پاس. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی پچھلے 2-3-4 سالوں میں ٹرانزٹ سٹی, آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگوں نے بھی کیا تھا, اور ایک اور فیسٹیول ٹاور مینکس کا پروجیکٹ تھا, وہ وہاں پر آیا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک گرینڈ وہ آ رہا ہے, گرینڈ فیسٹیول کانڈوز, ابھی وہ لانچ ہونے والا ہے وہاں پر. تو اگر کوئی ڈاؤن ٹاؤن میں افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس ایریاز میں فوکس کر سکتے ہیں, وہاں پہ اچھی پرائس جو ہے ریزنیبل مل سکتی ہیں. خالد عزیز اور صاحب, ہائی رائز اور لو رائز کا اگر آپ دیکھیں تو لو رائز میں لوگ شوق تو ہوتا ہے لوگوں کو, وہی پھر سے بات آ جاتی ہے کہ لو رائز میں ابھی جیسے ہم مارکم میں بک کر رہے ہیں, ڈیٹیچڈ ہوم بک کر رہے ہیں, لیکن اب آپ کیا بتاؤں آپ کو, پرائسز جو 1.6 سے شروع ہو رہی ہیں اس کی. تو اس وجہ سے اگر 1.6 کی پرائسز شروع ہو رہی ہیں, اگر تو جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے. تو اگر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ وہ فرض کریں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, جیسے مارکم ہی کسی نے کرانا ہے, تو وہ اگر ڈیٹیچ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو وہیں پہ دوسرا کانڈو جو آئے اسٹیشن کانڈو لانچ ہوا ہے, جو آپ کا انڈر 500,000 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو ہر شخص کی پرسنل سچویشن کے حساب سے ہے, جس میں جو لوگ جہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں دے شوڈ ڈو اٹ. ریئل اسٹیٹ از ریئلی اے ونڈرفل تھنگ ٹو میک منی. تھینک یو سو مچ خالد عزیز صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. بہت بہت شکریہ صاحب, تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے ونڈرفل ایوننگ. جی, ہمارے ساتھ تھے خالد عزیز صاحب, جو ریئل اسٹیٹ میں ایک بڑا نام ہے. اپنے تجربے کی بنیاد پر سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دے رہے تھے. جناب اب پھر مورگیج کی طرف نکلتے ہیں, چونکہ